بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، تاریخ انسانی میں ایسے کئی قصے اور کہانیاں دفن ہیں جن پر یقین کرنا عقل انسانی کے لیے ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ایک ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جس کا قد اس قدر لمبا تھا کہ بادل اس کے کمر تک آتے تھے؟ ایک ایسا انسان جس نے زمین پر ہزاروں سال حکومت کی، یہاں تک کہ وہ نوح علیہ السلام کے اس تاریخی طوفان سے بھی بچ نکلا جس میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ جی ہاں، تاریخ کی کتابوں میں اسے اوج بن عنق کا نام دیا گیا ہے، ایک ایسا دیو قامت انسان جس کا انتہا پسندانہ قد دیکھ کر بڑے بڑے سورماؤں کے دل کانپ جاتے تھے۔ لیکن آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ اور کیا واقعی اتنے بڑے قد کا کوئی انسان اس دھرتی پر موجود تھا، یا یہ صرف ایک من گھڑت کہانی ہے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم اس پراسرار کردار کی پوری حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ سچ آپ کو حیران کر دے گا۔ اوج بن عنق کی پیدائش اور قد و قامت۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوج بن عنق کے نسب اور اس کی پیدائش کی۔ تاریخ اور بعض روایات کے مطابق اوج کی ماں کا نام عنق تھا، جو کہ بعض قصوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ عنق خود ایک عجیب الخلقت اور بہت بڑی عورت تھی، جس کی 20 انگلیاں تھیں اور ہر انگلی پر عقاب جیسے ناخن تھے۔ جب اوج پیدا ہوا تو عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ پیدائشی طور پر ہی ایک دیو تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا قد اس تیزی سے بڑھا کہ وہ اس دور کے پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ روایات یہاں تک کہتی ہیں کہ اوج بن عنق اتنا لمبا تھا کہ جب وہ گہرے سمندر کے بیچ میں کھڑا ہوتا تو سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آتا تھا۔ اسے جب بھوک لگتی تو وہ سمندر کی گہرائی سے مچھلیاں اور ویل پکڑتا، ہاتھ اوپر کر کے انہیں سورج کی تپش کے سامنے رکھتا، اور جب وہ مچھلیاں بھن جاتی تو انہیں کھا لیتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 3000 سال سے زائد عرصے تک زندہ رہا۔ طوفان نوح اور اوج کی بقا۔ دوستوں، جب زمین پر گناہوں اور سرکشی کی انتہا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک ایسا ہولناک طوفان بھیجا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اونچے اونچے پہاڑ پانی میں ڈوب گئے اور زمین پر موجود ہر جاندار، ہر کافر نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن یہاں تاریخ کی بعض کتابوں میں ایک عجیب و غریب دعویٰ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق اپنے اس غیر معمولی قد کی وجہ سے اس طوفان سے بھی بچ گیا۔ جب پورا جہاں پانی میں ڈوب چکا تھا تو پانی اوج کے صرف ٹخنوں تک پہنچ پایا۔ روایات کے مطابق وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے پاس آیا اور ان سے کھانے کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دھتکار دیا۔ مگر کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟ اس کا سائنسی اور اسلامی جواب ہم ویڈیو کے آخری حصے میں جانیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس خوفناک انجام کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ اور عبرت ناک انجام۔ روایات کے مطابق اوج بن عنق کا سامنا تاریخ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر کے ساتھ فرعون سے نجات پا کر میدان طیہ میں پہنچے تو وہاں اوج بن عنق موجود تھا۔ اوج نے جب بنی اسرائیل کے اس عظیم لشکر کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ وہ ایک ہی بار میں ان سب کا خاتمہ
کر دے گا۔ وہ ایک قریبی پہاڑ کے پاس گیا اور اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑا پہاڑ زمین سے اکھاڑ لیا۔ اس نے وہ پہاڑ اپنے سر پر اٹھایا تاکہ اسے بنی اسرائیل کے لشکر پر پھینک کر انہیں کچل دے، لیکن اسی دوران اللہ کا معجزہ رونما ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے ہدہد کو بھیجا جس نے اس پہاڑ کے بیچوں بیچ اپنی چونچ سے اس طرح سوراخ کیا کہ وہ بھاری بھرکم پہاڑ کوچ کے سر سے پھسل کر اس کے گلے میں ایک توق یعنی ہار کی طرح پھنس گیا۔ اوج اس اچانک آفت سے سنبھل نہ سکا اور زمین پر گر پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قد 10 ہاتھ تھا۔ ان کا عصا یعنی لاٹھی بھی 10 ہاتھ لمبی تھی اور انہوں نے ہوا میں 10 ہاتھ اونچی چھلانگ لگائی، یعنی کل ملا کر یہ اونچائی تقریباً 45 سے 50 فٹ بنتی ہے۔ لیکن اوج کا قد اتنا بڑا تھا کہ اتنی اونچی چھلانگ لگانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اوج بن انک کے صرف ٹخنے پر لگا، لیکن وہ اللہ کا عصا تھا۔ جیسے ہی وہ ضرب اوج کے ٹخنے پر لگی، وہ دیو قامت انسان تڑپ اٹھا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ پہاڑ کی طرح زمین پر آ گرا۔ گلے میں پھنسے پہاڑ کے وزن اور اس ضرب کی وجہ سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور اس طرح اس ظالم دیو کا عبرتناک انجام ہوا۔ حقیقت کیا ہے؟ تحقیقی اور اسلامی تجزیہ۔ ناظرین، یہ تھی اوج بن انک کی وہ کہانی جو صدیوں سے تاریخ کی کتابوں اور قصوں میں بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، کیا یہ کہانی سچی ہے؟ کیا واقعی کوئی انسان اتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب ہم اسلام کی مستند ماخوذ اور بڑے بڑے علماء کی تحقیق دیکھتے ہیں تو سچائی کچھ اور ہی سامنے آتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اسلام کے بہت بڑے مورخ اور مفسر ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب البرایہ والنہایہ میں اس کہانی کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے۔ علماء کے مطابق اوج بن انک کے قد، اس کی عمر اور طوفان نوح سے بچنے کی کہانیاں سراسر اسرائیلیات یعنی یہود و نصارہ کی من گھڑت روایات اور کہانیوں سے لی گئی ہیں، جن کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، قرآن پاک صاف کہتا ہے کہ طوفان نوح کے وقت زمین پر کوئی بھی کافر یا نافرمان نہیں بچا تھا، اللہ نے سب کو غرق کر دیا تھا، تو اوج بن انک کیسے بچ سکتا تھا؟ دوسری وجہ، صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ تھا۔ اس کے بعد سے انسانوں کے قد مسلسل چھوٹے ہوتے گئے۔ اس حدیث کی روشنی میں آدم علیہ السلام کے بعد کسی کا قد ان سے بڑا ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ کہانیوں میں اوج کو میلوں لمبا بتایا گیا ہے۔ تیسری وجہ، عقل انسانی اور سائنس بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی انسان اتنا بڑا ہو کہ سمندر اس کے ٹخنوں تک آئے۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین کا پورا ایکو سسٹم ہی تباہ ہو جاتا۔ لہٰذا اوج بن انک نام کا ایک جابر انسان تاریخ میں ہو سکتا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکست دی ہو، لیکن اس کے قد اور زندگی کے بارے میں جتنی بھی مبالغہ آرائی کی گئی ہیں وہ سب جھوٹے قصے اور کہانیاں ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو اوج بن انک کی کہانی اور اس کی اصل حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس تاریخی یا پراسرار موضوع پر
دیکھنا چاہتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔